الله أكبر. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. حضرات گرامی، محترم سامعین، حضرات و خواتین، انسان کی بہت بڑی سعادت ہے کہ اس کو صحیح علم اور عمل صالح کی توفیق مل جائے، اس کا علم بھی صحیح ہو، فکر اور سوچ بھی صحیح ہو، اور نیک عمل صالح کی اس کو توفیق مل جائے. یہ بہت بڑی سعادت ہے. آپ شاید جانتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا وہ علم اور ان کی وہ معرفت وحی پہ مبنی نہیں ہوتی، لہذا وہ شرک کے ذریعے، خرافات کے ذریعے، بدعات کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ قرآن مجید بہت سی جگہ پہ اس چیز کا اظہار کرتا ہے کہ مشرکین مکہ بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت کرتے تھے. حاجیوں کو پانی پلاتے، بیت اللہ کا طواف کرتے، صدقہ خیرات کرتے، اور بھی عمرہ ادا کرتے اور حج ادا کرتے. بہت سے اعمال تھے کہ جن کے ذریعے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے تھے بلکہ شیطان کی عبادت کر رہے تھے. انہوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلے ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ ہم ان کے سامنے اپنی سفارش کرتے ہیں اور یہ آگے ہماری باتیں اللہ تک پہنچائیں گے، اور بھی مختلف قسم کے غلط عقائد اور شرکیہ یہ نظریات کی وجہ سے ان کا کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. آپ عیسائیوں کو دیکھ لیں، یہودیوں کو دیکھ لیں، وہ بھی بہت سے اچھے اعمال کرتے ہیں کہ اللہ کا قرب مل جائے، اللہ راضی ہو جائے، لیکن چونکہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، نظریہ صحیح نہیں ہے، اور جو بنیاد ہے نیک عمل کی وہ صحیح نہیں ہے، لہذا ان کا کوئی عمل جب تک وہ اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، کوئی ان کا عمل اللہ کو قبول نہیں ہے. اس لیے علم صحیح کو حاصل کرنا یہ سب سے بنیادی ضرورت ہے کہ اللہ کی صحیح پہچان کیسے ہے اور نیک عمل کی صحیح پہچان کیسے ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پہچان اور ان کی سنت کی پہچان صحیح طریقے سے. یہ علم نافع بھی اسے کہتے ہیں اور علم صحیح بھی اسے کہتے ہیں. ممکن ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ یہ علم صحیح اور یہ علم نافع ہمیں کہاں سے ملے گا؟ تو میرے بھائیوں، اس کا ایک ہی جواب ہے کہ علم صحیح اور علم نافع، نفع دینے والا علم، یہ صرف اور صرف وحی سے مل سکتا ہے. یہ صرف اور صرف وحی کے ذریعے، یعنی قرآن مجید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت، صحیح احادیث کہ جن کی سند موجود ہو اور جو مستند احادیث ہوں. یہ دو چیزیں ایسی ہیں، ایک قرآن مجید
اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت اور آپ کا صحیح عمل، یہاں سے ہمیں علم نافع ملتا ہے اور صحیح علم ملتا ہے۔ اور ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص اللہ کی پہچان کرنا چاہے یا آخرت کی زندگی بنانا چاہے لیکن قرآن اور سنت کے بغیر وہ علم حاصل کرتا ہے، ان کو چھوڑ کر وہ اپنا ایک نظریہ قائم کرتا ہے، تو میرے بھائیوں وہ ناکامی کی طرف اور گھاٹے کی طرف جا رہا ہے، کامیابی کے راستے پہ نہیں چل رہا۔ تو پہلا زینہ وہ علم صحیح ہے، صحیح معرفت ہے اور علم نافع ہے، ایسا علم جو انسان کو نفع نہ دے بلکہ نقصان پہنچائے اور انسان کو غلط لائن پہ لگا دے، یا ایسا علم جس کے پیچھے عمل کی قوت نہ ہو، ایسے علم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ ایسے علم سے مجھے بچا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ جو علم نفع نہ دے، جو علم صحیح عقیدہ اور صحیح نظریہ انسان کے اندر پیدا نہ کرے، اور جو علم انسان کے اندر قوت عمل پیدا نہ کرے۔ اور دوسری چیز عمل صالح ہے کہ انسان علم صحیح کے مطابق پھر اللہ کی بندگی کرے، نیک عمل کرے، اور نیک عمل میں سب سے پہلے اللہ کی رضا اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی اتباع، حدیث کی اتباع، اس کے مطابق جتنے اعمال کیے جائیں وہ اللہ کے ہاں مقبول اور منظور ہوتے ہیں۔ جہالت کی وجہ سے، علم صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اور عمل صالح نہ ہونے کی وجہ سے تقریباً سارے سال کے ہر مہینے میں اور کسی نہ کسی دن کو بہت سے لوگوں نے ایسی عبادات کے ذریعے اللہ کے قرب کا ایک وسیلہ بنایا ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا قرب مل جائے گا، حالانکہ قرآن اور سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ ان مہینوں میں ایک مہینہ یہ شعبان کا بھی ہے۔ آج کے اخبارات میں بڑے بڑے جو ایڈیشن ہیں اور بڑے بڑے صفحات پہ شعبان کے بارے میں اور اس کی 15ویں رات جو آج آ رہی ہے اور کل اس کی 15 تاریخ ہے، اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، اور میں آپ حضرات کو چند چیزوں کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ جو صحیح قرآن مجید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت کے اندر ثابت ہیں اور وارد ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ عام طور پر یہ لکھا گیا کہ قرآن مجید کی یہ آیت جو میں نے اپنے خطبے کے شروع میں پڑھی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو لیلہ مبارکہ میں اتارا ہے۔ یہ لیلہ مبارکہ عام طور پر یہ شعبان کی 15ویں رات کو لوگ شمار کر لیتے ہیں، اور اس رات کو پھر لیلہ مبارکہ بھی کہتے ہیں، اور پھر کچھ ضعیف اور موضوع روایات کی وجہ سے اس رات کو یہ بخشش کے چیک کی رات، آگ سے آزادی کی رات اور لیلۃ البراء، یہ عام طور پر سب نام یہ لکھے ہوتے ہیں کہ اس رات کی یہ فضیلت ہے۔ اور پھر 15ویں تاریخ کے روزے کا بہت زیادہ اجر اور ثواب یہ بھی لکھا ہوتا ہے۔ تو میں آپ حضرات کو اس چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی لٹریچر پڑھنا ہو تو اس میں ہمیں صحیح چیز ملے گی قرآن مجید سے اور صحیح بخاری سے،
صحیح مسلم سے اور باقی جو کتابیں ہیں یا جو حوالے ہیں ان میں جب تک سند پر بحث نہ کر لی جائے اور اس کے راویوں کے بارے میں پتہ نہ چل جائے یا محدثین کا حکم جب تک نہ آ جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اتنی دیر تک اس سے استدلال کرنا یا اس پر عمل کرنا صحیح نہیں ہے۔ غنیۃ الطالبین یہ پیر عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے، اور علماء نے ان کتابوں کے بارے میں صراحت کی ہے کہ جن کے اندر بلا سند موضوع روایات، من گھڑت قصے صرف فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے یا ترغیب اور ترہیب کو سامنے رکھتے ہوئے بیان کیے جاتے ہیں، ان میں ایک غنیۃ الطالبین اور دوسری احیاء علوم الدین، اس کتاب کا نام ہے امام غزالی کی۔ اگر آپ ان دونوں کتابوں کا حوالہ پڑھتے ہیں، ساتھ لکھا ہوتا ہے حدیث اور آگے حوالہ لکھا ہوتا ہے غنیۃ الطالبین یا احیاء علوم الدین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث کے میدان میں اور سنت کے میدان میں غنیۃ الطالبین اور احیاء علوم الدین کا کیا مرتبہ ہے، اس کا کیا معیار ہے؟ تو بھائیوں غور سے سن لیں کہ تمام احادیث کی کتابوں میں اگر صحیح اور مستند ترین کتابیں ہیں تو وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے۔ اس کے علاوہ اصول ستہ کی کتابیں، ان میں بھی صحیح اور ضعیف کا امتیاز کرنا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ جو اس طرح کی کتابیں ہیں جیسے غنیۃ الطالبین ہے اور احیاء علوم الدین ہے، اس کے بارے میں تو علماء نے وضاحت سے لکھا کہ اس میں بہت سی ضعیف روایات، موضوع روایات، من گھڑت روایات، بلکہ الارشاد الی سبیل الرشاد ایک بہت عظیم کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ غنیۃ الطالبین کے اندر جو حدیث آتی ہے جب تک اس کی سند کی تحقیق نہ کر لی جائے اور محدثین سے نہ پوچھ لیا جائے کہ یہ کیسی ہے، اس پر عمل کرنا حرام ہے، اس لیے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بہت سی باتیں لگا دی۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص میرے اوپر جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو ہمیں ان کتابوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے جب تک اس کی سند اور اس کے بارے میں صحیح حکم کا علم نہ ہو جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر طور پر شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں ایک تو یہ آیت پیش کی جاتی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو لیلہ مبارکہ میں اتارا ہے اور بے شک ہم لوگوں کو ڈرانے والے ہیں۔ یہ ہماری طرف سے حکم ہے، اور اس رات کو ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم قرآن سے پوچھیں، یہاں قرآن نے کہا کہ ہم نے اس کو لیلہ مبارکہ میں اتارا۔ اب لیلہ مبارکہ کس مہینے میں ہے، یہ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کس مہینے میں نازل ہوا تھا۔ دوسری جگہ پہ اللہ نے کیا فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ تو پتہ چلا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اترا، اور لیلہ مبارکہ بھی رمضان میں ہونی چاہیے جس مہینے میں قرآن اترا۔ تو یہ لیلہ مبارکہ جس میں قرآن اترا ہے یہ بھی رمضان میں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ نے دوسری جگہ پہ فرمایا کہ رمضان میں قرآن ہم نے اتارا، تو یہ رات بھی رمضان میں ہونی چاہیے۔ اور تیسری جگہ پہ اللہ نے کیا فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا، شب قدر میں اتارا۔
ایک جگہ پہ لیلہ مبارکہ میں اتارا، دوسری جگہ پہ لیلۃ القدر میں اتارا، اور تیسری جگہ میں ہے کہ رمضان میں اتارا۔ تو پتہ یہ چلا کہ لیلۃ القدر اور لیلہ مبارکہ وہ رمضان کے اندر ہے۔ سب سے بہترین کسی آیت کی تفسیر وہ ہوتی ہے جو قرآن سے پوچھی جائے۔ ایک جگہ پہ اگر مجمل ہے، دوسری جگہ پہ قرآن اس کی تفسیر بیان کرتا ہے، اور تمام علماء کے اجماع کے ساتھ سب سے بہترین تفسیر کسی آیت کی وہ ہوتی ہے کہ جو قرآن مجید کے اندر ہی مل جائے۔ تو اس آیت کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں ہے، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ لیلہ مبارکہ بھی لیلۃ القدر ہے، اور وہ رمضان المبارک کے اندر ہے۔ اسی رات اللہ ذو الجلال نے قرآن مجید کو نزول کی ابتدا کی، اور پھر آگے 23 سال میں مختلف ضروریات اور حالات کے تحت اللہ ذو الجلال اپنے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کو نازل فرماتے رہے۔ امام ابن کثیر کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو مفسرین میں بہت ہی اعلیٰ پائے کی شخصیت ہیں۔ وہ اپنی تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں، اسی آیت کی تفسیر میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، وہ فرماتے ہیں کہ صحیح تفسیر کی روشنی میں تو یہ آیت لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، اور یہ رمضان المبارک کے اندر ہے۔ اور جو شخص اس رات سے مراد شعبان کی 15ویں رات لیتا ہے فقد ابعد النجا، کہ وہ شخص صحیح راستے سے بہت بھٹکا ہوا ہے۔ جو شخص اس رات سے مراد لیلۃ المبارکہ سے شعبان کی 15ویں رات مراد لیتا ہے، وہ شخص سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، وہ سیدھے راستے پہ نہیں ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات کہ قرآن کی یہ آیت جس میں لیلہ مبارکہ کا ذکر ہے، یہ رمضان المبارک کے اندر ہے، اور لیلۃ القدر کی رات ہے جس رات کو اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں اور امر محکم کے فیصلے کیے جاتے ہیں، یہ رمضان المبارک کے اندر ہے اور لیلۃ القدر کی رات ہے، شعبان کی 15ویں رات نہیں ہے۔ دوسری گزارش، اس رات کے بارے میں بہت سی ضعیف اور موضوع روایات جن میں آپ نے آج پڑھا ہوگا، اور میں پہلے بھی ان چیزوں کا تذکرہ کرتا رہا ہوں، کہ ایک حدیث میں اس طرح آیا، جامع ترمذی کی وہ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ شعبان کی 15ویں رات کو قبرستان میں گئے۔ وہاں جا کر آپ نے وہ اہل بقیع کے لیے بخشش کی دعائیں کی۔ واپس آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بستر پہ آپ نہیں تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں گئے تھے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ کو علم نہیں ہے کہ یہ رات اللہ کی بخشش کی رات ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اتنی تعداد میں جس طرح بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ یہ روایت جامع ترمذی میں ہے۔ اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد امام ترمذی نے آگے خود لکھ دیا، سمعت محمدا یعنی البخاری یضاعف هذا الحدیث، کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری کو سنا کہ وہ اس روایت کو ضعیف کہتے ہیں۔ اب آپ آج کے اخبارات دیکھ لیں، یہ اس میں یہ روایت لکھی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر، اور وہاں جامع ترمذی کا بھی حوالہ موجود ہے، لیکن ان لوگوں کی بددیانتی اور خیانت دیکھیں کہ جس کتاب سے اس روایت کو نقل کیا، اسی کتاب کے اندر اس روایت کے آگے لکھا ہوا ہے
امام ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ محمد بن اسماعیل بخاری جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں ان سے سنا کہ وہ اس روایت کو ضعیف کہتے تھے، اور آگے انہوں نے اس کے ضعف کی علتیں بیان فرمائیں۔ اب امام ترمذی تو اس لیے روایت لائے بتانے کے لیے کہ یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، اب آگے والے الفاظ حذف کر دیے جائیں اور پہلے والا حصہ وہ ذکر کر دیا جائے تو یہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، فویل للمصلین، نماز نہ پڑھا کرو، نمازیوں کے لیے تو ہلاکت ہے۔ آگے پیچھے آدمی پڑھے ہی نا کہ بھائی اس کا مفہوم کیا ہے۔ اس لیے یہ روایت خود امام ترمذی اس کو نقل کر کے خود کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، اور اس کی فضیلت اور شعبان کی 15ویں رات جو آ رہی ہے، بہت سے لوگ اس کمزور روایت کو نہ سمجھتے ہوئے انہوں نے قبرستان میں جانا سنت بنا لیا۔ شعبان کی 15ویں رات کو بہت سے لوگ رات کو قبرستان جاتے ہیں، اور کچھ یہ 15ویں تاریخ کے دن کو قبرستان میں جاتے ہیں، اس روایت کی بنا پر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کی رات کو گئے تھے قبرستان میں، تو لوگوں نے اس کو سنت بنا لیا، حالانکہ یہ علم صحیح نہیں تھا، یہ علم نافع نہیں تھا۔ خود انہوں نے اس روایت کو نقل کر کے اس کو ضعیف کہہ دیا تھا، اپنے استاد سے نقل کیا۔ اب اس کی بنیاد پر ایک عمل کرنا اور ایک چیز کو سنت بنا لینا یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ اسی طرح اس رات کے بارے میں اور بھی بہت سی روایات آپ اخبار میں دیکھیں گے، کس میں ابن ماجہ کا حوالہ ہے، جامع ترمذی کا حوالہ ہے، وہ سب روایات ضعیف ہیں۔ اسی طرح 15ویں تاریخ کے روزے کی روایت جو ابن ماجہ کے حوالے سے آپ نے پڑھی ہوگی، ابن ماجہ کے حوالے سے کہ 15ویں شعبان کی رات کو قیام کرو اور صبح روزہ رکھو، یہ روایت صرف ضعیف ہی نہیں بلکہ ضعیف کے آخری درجے کی موضوع اور من گھڑت روایت، جھوٹی روایت جسے کہتے ہیں، کہ ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگا دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا، اور یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ نے ایک بات نہ کہی ہو اور آپ کے نام لگا دی جائے۔ یہ ابن ماجہ کے حوالے سے آپ اخباروں میں پڑھیں گے، اور یہ روایت بالکل موضوع اور من گھڑت روایت ہے، اس کا ایک راوی جھوٹ بولنے والا اور احادیثیں وضع کرنے والا وہ راوی ہے۔ اس لیے اس رات کو خصوصاً قیام کرنا، خصوصاً جاگنا، یا صبح کو خصوصاً روزہ رکھنا، یہ تینوں کام نئے کام ہیں دین میں اور بدعات میں سے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل صالح وہ ہوتا ہے، عمل صالح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ تو جب اس چیز کا ثبوت ہی نہیں ہے، رات کو خصوصاً قیام کا اہتمام، رات کو خصوصاً صدقہ خیرات کا اہتمام، اور صبح کے دن روزے کا اہتمام، یہ سب چیزیں بدعات ہیں۔ اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ بدعات کیسے مسلمانوں میں آ گئیں۔ یہ ذہن بن گیا کہ 15ویں شعبان کو جیسا کھائیں گے اور جیسا پہنیں گے سارا سال پھر اللہ تعالیٰ ویسا ہی دیتا رہے، ویسے ہی کھاتے رہیں گے۔ اس لیے جو بیچارے سارے سال میں بھی کوئی اچھا کھانا نہیں کھا سکتے، وہ بڑے اہتمام کے ساتھ اس رات میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ چلو کوئی اچھی چیز گھر میں پکا لی جائے۔ میرے بھائیوں، کسی رات یا دن کو خاص کرنا کہ اس دن میں جو چیز کھائیں گے سارا سال برکت ہوگی، یہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے بغیر آدمی کو نہیں حاصل ہو سکتا، اور آپ نے یہ چیز بتلائی نہیں۔ اسی رات کو صدقہ خیرات کا اہتمام کرنا، صدقہ خیرات آپ ہر روز کریں،
اور ہر روز اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو اچھی چیزیں پکائیں، ہر روز صدقہ خیرات کریں، لیکن اس رات کو خاص کر لینا، یہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سند نہ ملتی ہو اتنی دیر تک اس کو سنت سمجھ لینا، ثواب سمجھ لینا اور باعث برکت سمجھ لینا، یہ بدعات میں شامل ہو جاتا ہے، یہ چیز خرافات میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے روزہ 15ویں شعبان کا اس لیے تو آپ رکھ سکتے ہیں کہ 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے ہر مہینے میں رکھے جائیں، 13، 14 اور 15، اس کو ایام 20 کہتے ہیں۔ تو جو شخص 13 کو، 14 کو اور 15 کو روزہ رکھتا ہے ایام 20 سمجھ کر، تو وہ صحیح ہے، سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن جو شخص صرف ایک ہی روزہ رکھتا ہے 15ویں شعبان کا، اس کی خاص فضیلت سمجھ کر، تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور اس رات کے بارے میں صرف ایک روایت جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے طرق کے ساتھ اس کو صحیح کہا ہے، وہ آپ کو میں سنا دیتا ہوں اور اچھی طرح غور سے آپ سنیں۔ اس میں صرف یہ الفاظ ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشتے ہیں، اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو بخشتے ہیں، سوائے 2 آدمیوں کے۔ ان کو اللہ عز الجلال ان کی بخشش نہیں فرماتے، ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرتے۔ ایک مشرک، جو مشرک ہے اللہ عز الجلال اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتے، اور دوسرا او مشاحن، کہ جس کے دل میں کسی مسلمان بھائی کے بارے میں عداوت اور بغض ہے، دل اس کا صاف نہیں، دل اس کا صاف نہیں۔ اور کچھ روایات میں یہ الفاظ ہیں العاق لوالدی، کہ جو ماں اور باپ کا نافرمان ہے۔ اب اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کو شرک چھوڑنا چاہیے، اس کو شرک چھوڑنا پڑے گا۔ اور بھائیوں، یہ شرک جیسا کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ اتنا مخفی اور پیچیدہ ہے کئی لوگوں کے ہاں شرک کو سمجھنا کہ اندھیری رات میں جب چونٹی پتھر پہ چلتی ہے تو پتہ نہیں چلتا، آواز نہیں آتی، اسی طرح کئی دفعہ انسان کے اندر شرک موجود ہوتا ہے اور وہ اس کو سمجھتا نہیں۔ یہ دعا کرتے وقت کسی کی ذات کا وسیلہ، واسطہ یا کسی کے صدقے اللہ سے مانگنا، یہ شرک ہے۔ لیکن آپ دیکھیں بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، کہ وہ بھی جب اللہ سے مانگتے ہیں تو درمیان میں کسی کا وسیلہ، فلاں کے صدقے، فلاں کے واسطے اور فلاں کے ذریعے ہمیں عطا فرما دے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو درمیان میں واسطہ ڈالا، یہ کس لیے ڈالا ہے؟ کیا اس لیے کہ اگر اس کا واسطہ ڈال کر اللہ سے مانگیں گے تو پھر اللہ مجبور ہوگا کہ ضرور دے گا؟ اس کا رعب اور مقام اور مرتبہ اس ہستی کا اتنا ہے کہ پھر اللہ موڑ نہیں سکتا، پھر ضرور دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ عقیدہ سراسر شرک ہے۔ اس لیے قرآن کی دعائیں آپ غور سے دیکھ لیں، سب میں ڈائریکٹ اللہ کو پکار ہے۔ انبیاء کی دعائیں آپ دیکھ لیں، ہاں کسی زندہ نیک آدمی سے آپ دعا کروا سکتے ہیں، زندہ نیک آدمی سے آپ دعا کروا سکتے ہیں، اپنے نیک عمل کا واسطہ دے سکتے ہیں، نیک عمل کا واسطہ آپ دے سکتے ہیں، لیکن کسی کی ذات کا واسطہ اللہ کے لیے دینا اور یہ ذہن رکھنا کہ اب اس کا نام لے دیا ہے تو اب اللہ مجبور ہو جائے گا، ضرور مجھے دے گا،
یہ بہت غلط عقیدہ اور شرکی عقیدہ ہے۔ تو مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے اس رات میں کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنا عقیدہ صحیح بنائے، توحید کو سمجھے اور اللہ کی صحیح پہچان حاصل کرے اور شرک کو چھوڑ دے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس رات کو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں سے صلح کر لے۔ اگر کسی مسلمان بھائی سے ناراضگی ہے اور کوئی عداوت ہے، وہ اس سے صلح کرے، ساری رات بھی قیام کرتا رہے، ساری رات کو جاگتا رہے، لیکن اگر اس میں شرک ہے یا مسلمان بھائی کے بارے میں عداوت ہے اور بغض ہے تو پھر اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ ہمارے بہت سے لوگ اس رات کو جاگتے ہیں اور قیام بھی کرتے ہیں۔ اول تو اہتمام سے جاگنا اور قیام اس کا ثبوت نہیں، لیکن چلو کوئی یہ سمجھتا ہے نیکی ہے اور میرے گناہ بخشے جائیں گے، تو یاد رکھیں جب تک شرک ہے اس کے اندر، اس کے نظریے اور عقیدے میں، اور جب تک اس کے دل میں عداوت ہے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں، دل صاف نہیں ہے، اتنی دیر تک وہ ساری رات بھی جاگتا رہے، قیام کرتا رہے، رات کو قرآن پڑھتا رہے، تو یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور تیسرا وہ شخص جو اپنے والدین کا نافرمان ہے۔ میں نوجوان اپنے عزیز بیٹوں سے اور سب بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ غور کر لیں کہ کسی نے اپنے ماں اور باپ کو ستایا تو نہیں، کوئی اپنے ماں اور باپ کا نافرمان تو نہیں۔ ماں اور باپ کی نافرمانی یہ حقوق العباد میں سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا جرم ہے، اور اس کی سزا اللہ عز الجلال آخرت میں بھی جمع رکھتے ہیں اور دنیا میں بھی جلدی دے دیتے ہیں۔ دنیا میں بھی اس کی سزا بڑی جلدی دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی بھائی، کوئی بزرگ جس کے والدین ہیں، اگر وہ ان کو ناراض کیے ہوئے ہے، ان کی نافرمانی میں اس نے کچھ زندگی گزاری ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کو راضی کر لے، ورنہ ساری رات بھی تہجد پڑھتا رہے، ساری رات بھی وہ قیام کرتا رہے، تو اس کے گناہوں کو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ علم صحیح اللہ تعالی ہمیں دے، علم نافع اور عمل صالح ہو۔ یہ دو چیزیں تمام زندگی کی بنیاد ہیں کہ عمل صالح ہو، نیک عمل کرے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، اور علم صحیح اور علم نافع ہو جو قرآن مجید سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے حاصل ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی اور صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ رحمان رحیم اول آخر اعلی اللہ، تو خالق تو پالنے والا، عالم عالم کا اللہ۔